ناظرین کرام، صلاۃ الحاجت یعنی نماز حاجت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس نماز کی نیت کیسے کریں گے؟ اس نماز کی کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں؟ یہ نماز کب پڑھنی چاہیے؟ اس نماز کے پڑھنے کا وقت کون سا ہے؟ تو ناظرین کرام، نماز حاجت ادا کرنے کا بالکل آسان طریقہ آسان الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور بہت سارے اہم مسائل بیان کروں گا جنہیں جان کر آپ کو اور مجھے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ یہ نماز پڑھنی کب ہے اور کیوں پڑھی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کی کوئی جائز حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے تو آپ نماز حاجت ادا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کو اس کام میں کامیابی حاصل ہوگی۔ فرض کریں کہ آپ کہیں جاب کے انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نماز حاجت ادا کر کے جائیں، اور اسی طرح آپ نے اگر کسی سے قرض لینا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ اگلا شخص قرض نہیں دے رہا تو آپ نماز حاجت ادا کر کے اس کے پاس جائیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اور اگر آپ بیمار ہیں تو صحت یابی کے لیے نماز حاجت ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی بھی جائز مسئلہ ہے، کوئی بھی جائز کام ہے، آپ جائز حاجت کے لیے اس نماز کو ادا کر کے اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا وہ مسئلہ ضرور بر ضرور حل ہوگا۔ اور اس نماز کے پڑھنے کا وقت کون سا ہے؟ تو ناظرین کرام، یہ نفل نماز ہے، یہ جب چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، سوائے 3 مکروہ اوقات کے۔ وہ 3 مکروہ اوقات کون سے ہیں؟ نمبر 1، سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ مکروہ وقت ہوتا ہے۔ نمبر 2، زوال کا وقت، اور نمبر 3، غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے مکروہ وقت ہے۔ ان 3 مکروہ اوقات کے علاوہ جب چاہیں آپ یہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور یہ نماز پڑھنی کیسے ہے؟ اس نماز کی کتنی رکعتیں ہیں؟ تو ناظرین کرام، یہ 2 رکعت نماز ہے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے نیت کریں گے، اور نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نماز حاجت کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، تو یہ نیت کافی ہے۔ زبان سے نیت کے یہ الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر زبان سے بھی یہ الفاظ ادا کر لیں تو یہ مستحب ہے۔ نیت کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں گے۔ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے، اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، اور سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، پھر رکوع اور دونوں سجدے کریں گے۔ اس طرح 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اور دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں گے، اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ کی تلاوت، پھر اس کے ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، اور پھر رکوع اور دونوں سجدے کریں گے، پھر قعدہ اخیرہ بیٹھیں گے، اس میں تشہد اور درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ یعنی جس طرح عام 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں، اسی طریقہ کے ساتھ یہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھی جائے گی۔ اس کے پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ اور پھر نماز حاجت ادا کرنے کے بعد صدقے دل سے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ دعا کریں گے، تو انشاءاللہ عز و جل اس نماز حاجت کی برکت سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، اور آپ کو اپنے تمام نیک مقاصد میں کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ تو رب ذوالجلال ہمیں عمل کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الکریم الامین۔